جزاک اللہ۔ میں اصل میں 2 منٹ باقی تھے بھائی کے، تو وہ سوچا ابو بکر نے کہ علماء کو وقت دیا جائے اور میں کم کر دوں۔ اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو اسی طرح سے سلفی منہج کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنائے۔ علماء کے مختصر طور پر ہم تاثرات سن رہے ہیں۔ میں نے ایک ٹائم فریم تیار کیا ہے تاکہ ہم سب علماء سے کچھ نہ کچھ نصیحتیں اور ان کے تاثرات سن سکیں۔ میں گزارش کروں گا مولانا سعید قاسمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی نصیحتوں سے نوازیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بس اے پر میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ آج اس دور میں جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ اپنی الگ ایک دنیا بسائے ہوئے ہے، اور جس کے اوپر وہ عمل پیرا ہے وہ کہتا ہے کہ بالکل یہی حق اور سچ ہے۔ کوئی کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، کسی جماعت سے رکھتا ہے، کسی پارٹی سے رکھتا ہے، اور اس کے اوپر وہ اس قدر شدت سے عمل کرتا اور کرواتا ہے، حتیٰ کہ ایک گروہ تو اب ٹوکا لے کے بھی میدان میں آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہی حق ہے۔ آپ دنیا میں رہتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ بیچنے والا جیسے کمپیوٹر ڈی وی ڈی خریدتے ہیں، بیچنے والا وہ کمپنی آپ کو ایک پیپر دیتی ہے، اس پہ اس کا سارے استعمال کا طریقہ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بنایا اس کمپنی نے ہے، اس کے استعمال کو زیادہ جانتے بھی وہی لوگ ہیں۔ اس انسان کو جس ذات نے بنایا ہے اس کے استعمال کو اس سے کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ جس رب نے بنایا ہے وہی جانتا ہے کہ یہ کس طرح دنیا میں چلے پھرے گا۔ اس رب نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام سے کہا آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہتے ہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے پھسلایا، وہ گئے، جنت سے نکال دیے گئے، معافی مانگی، رب نے کہا معافی تو میں نے دے دی ہے لیکن اب دوبارہ جنت میں اس طرح نہیں آ سکو گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اب میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ دوبارہ جنت میں آئے گا۔ ثابت ہوا جس کا نام ہدایت ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے کوئی گروہ نہیں بنائے گا، کوئی پارٹی اس کو تشکیل نہیں دے گی، کوئی مولوی اس کی بنیاد نہیں رکھے گا۔ جس کا نام ہدایت ہے، جس کے اوپر عمل کر کے مسلمان جنت میں جا سکتا ہے، وہ رب کی طرف سے آئے گا اور کسی کی طرف سے نہیں آئے گا۔
आओ अल्लाह की तरफ से क्या हिदायत आई है। अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक्कु मिन रब्बिहिम। फरमाया वो लोग जो ईमान लाते हैं और अमल करते हैं और उस पे ईमान लाते हैं जो उनके रब की तरफ से मोहम्मद पे नाज़िल किया गया है। वहुवल हक्कु मिन रब्बिहिम, फरमाया वही उनके रब की तरफ से हक है। एक तो यह साबित हुआ कि क्या चीज अल्लाह की तरफ से मोहम्मद पे नाज़िल हुई है, रब का कुरान है, ये हक है। दूसरा कौन सा हक है? अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आप फरमाते हैं हम आपकी बातों को लिखते जाते हैं, लेकिन कभी आप गुस्से में भी होते हैं, मकसद ये है कि आप वो भी लिख लिया करें। फरमाया अब्दुल्ला, हाँ उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी फी यदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक। अब्दुल्ला लिखो, उस जात की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, इस जबान से हक के सिवा कुछ निकलता ही नहीं है। एक रब का कुरान हक है और दूसरी मोहम्मद की जबान हक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज लोग कहते हैं हम अगर अपनी फिका का नाम लेते हैं तो ये भी तो कुरान और हदीस का निचोड़ ही तो है ना, कुरान और हदीस का निचोड़ है, ये भी बाहर से तो नहीं आया है। अब जो ये बात करता है कि ये भी कुरान और हदीस का निचोड़ है, इस बात को वो भी मानता है कि असल हक और सच कुरान हदीस ही है, तभी तो उसका निचोड़ कहता है। चलो, जितनी ये कुरान और हदीस की तौहीन है कि अपनी बातों को, उलमा के अकवाल को कुरान हदीस का निचोड़ कहना, इतनी कोई और कुरान और हदीस की तौहीन नहीं हो सकती है। क्योंकि आप सेब को, माल्टे को जब उसका निचोड़ जूस निकाल लेते हैं, बाकी क्या बच जाता है? छिलके बच जाते हैं, फोक बच जाता है। और जब तुमने सब कुछ कुरान हदीस से निचोड़ लिया, इसका मतलब है बाकी तो फिर छिलके बच गए ना, उस बिल्ला। और तुम जो निचोड़ कहते हो, इसमें तो पानी मिक्स होने का भी शुबा है, इसमें शुगर भी मिक्स होती है, नमक भी मिक्स होता है, वो केमिकल भी मिक्स होते हैं जो इसको देर तक खराब होने से बचाते हैं। अगर केमिकल मिक्स ना हो तो ये निचोड़ ज्यादा देर तक सलामत रह सकता, खराब हो जाता है। तुमने केमिकल मिक्स किए, तभी तो 1200-1300 साल से इसको महफूज रखे हुए हो। और हम कहते हैं अगर तुम सही सलामत ताजा सेब खा लो तो इसमें क्या हर्ज की बात है। और इसमें तो मिक्सिंग का शक हो सकता है, असली सेब में तो किसी को शक भी नहीं हो सकता है। वो तो असली हम ये दावत देते हैं, ये अल हदीस की दावत है। लोगों, जिसमें शक है उससे बचो, जो पक है उस पे ईमान लेके आओ, उस पे अमल करो, उस पे अमल करो। कहते हैं ये 4 नहरें हैं, एक शाफी ले गए, एक हम्बली ले गए, एक मालकी ले गए, एक हम हनफी ले गए। हम कहते हैं चलो 4 नहरें ही सही, तुम सारे मिलके चारों नहरें ले गए, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरिया से पानी क्यों नहीं लेके आते हो? कहते हैं अब दरवाजे के करीब नहर आ गई है तो दरिया पे जाने की कौन सी जरूरत है। चलो दरवाजे के करीब नहर आ गई है। देखें, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी में फौत हुए। आज उनको फौत हुए कितना अरसा बनता है? कितना अरसा बनता है? कुछ 1250-1300 साल बनता है ना। और इमाम साहब की नहर से पानी लेने के लिए 1200-1300 साल का सफर तय करते हो। हम कहते हैं 60-70 साल का सफर और तैर करके रसूलुल्लाह के समुंदर से ही पानी ले लो। और तुमने नहर से पानी लेने के लिए 1200-1300 साल का सफर तय किया,
تو رسول اللہ کے دریا تک پہنچنے کے لیے تو پیچھے صرف 60-70 سال ہی بچ جاتے ہیں، اتنا اور طے کر لو۔ کہتے ہیں اب تھک گئے ہیں، دریا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ہم نے کہا تم تھکے نہیں، تم نے ارادہ ہی صرف نہر تک پہنچنے کا کیا تھا، تمہارا ارادہ ہی نہیں تھا دریا تک پہنچنے کا۔ کیوں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہر سے پانی کا ڈول بھر کے لے کے آئے، اور اگر پانی زمزم کا لینے کے لیے آدمی گھر سے نکلتا ہے، باہر سے اس کو کوئی زمزم کا کین دے دے تو وہ خوشی سے قبول کر کے گھر چلا جائے گا، کہے گا سفر بچ گیا ہے، چلو ادھر سے ادھر ہی مل گیا۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریا سے پانی کا ڈول بھر کے لے کے آئے، ان کو پیش کیا کہ یہ رسول اللہ کے دریا کا پانی ہے۔ انہوں نے چیک کیا، پانی کو چکھا، ذائقہ دیکھا، تحقیق کی، ثابت ہوا کہ پانی واقعی بالکل وہی ہے، اللہ کے نبی کے دریا کا ہی ہے۔ اب جب تحقیق ہو گئی، تصدیق ہو گئی کہ پانی خالص ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ لے لینا چاہیے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں پانی تو خالص اللہ کے نبی کے دریا کا ہی ہے۔ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسألة ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ واللہ تعالی عالم۔ یہ بات ٹھیک ہے، پانی صحیح ہے، حدیث امام شافعی کے پاس ہے رحمت اللہ علیہ، لیکن ہم اس مسئلے کو لے اس لیے نہیں سکتے چونکہ ہم مقلد ہیں، ہم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اس لیے یہ ہم مسئلہ لے نہیں سکتے۔ اور ہم نے کہا، ہم نے سچ کہا تھا کہ تم چلے ہی نہر کا ارادہ کر کے تھے، تم دریا کے ارادے سے تو چلے ہی نہیں تھے۔ اگر چلے ہوتے تو خالص پانی جب مل گیا تھا تو اس کو لے لیتے، اس کو پی لیتے۔ اور ہم کہتے ہیں لوگوں آؤ، اللہ کا قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک اور مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری تعداد زیادہ ہے، تم تو تھوڑے سے چند لوگ ہو، تم اپنے آپ کو سچا کہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں اور اسلام اپنے آپ کو منوانے کے لیے، حق اور سچ منوانے کے لیے قلت اور کثرت کا محتاج نہیں ہے، دلیل کا محتاج ہے۔ دلیل لے کے آؤ۔ اگر ایک بھی ہوگا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بہانے سے یوسف علیہ السلام کو لے گئے، 10 بیٹے کنویں میں پھینک کے آ گئے، واپس آئے، خون آلود کرتا پیش کیا، یعقوب علیہ السلام کو آ کر کہنے لگے کہ اس کو تو بگیاڑ کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کرتا خون کا لتھڑا ہوا سامنے رکھا۔ یعقوب علیہ السلام نے مانا نہیں، کرتے کو دیکھا، پرکھا کہ کرتا پھٹا ہوا کہیں سے بھی نہیں ہے، بس خون لگا ہوا ہے، اور کہا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ اور تم جھوٹے ہو، یہ تو تم نے دلیل اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کر دی ہے۔ اور جب تحقیق کی باری آئی، ایک طرف 10، ایک طرف اکیلے یعقوب، جب ریسرچ ہوئی، تحقیق ہوئی، 10 عام لوگ نہیں تھے، نبی کے بیٹے تھے، نبی کے، اور رو کے بات کر رہے تھے۔ جب تحقیق ہوئی، 10 کے 10 جھوٹے نکلے، اکیلے یعقوب سچے نکلے۔ او حق قلت اور کثرت کا محتاج نہیں ہے، دلیل کا محتاج ہے، دلیل کا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لوگوں آؤ، اس وقت انشاءاللہ پوری دنیا میں قرآن و سنت کا پرچم لہرائے گا جب آپ کے ہر نوجوان کے ایک ہاتھ میں قرآن کا، دوسرے میں رسول اللہ کے فرمان کا پرچم ہوگا، اور سینوں میں اسلام پھیلانے کا جذبہ ہوگا، اور زبان پہ نعرہ تکبیر ہوگا، دلوں میں عزم صمیم ہوگا۔ یہ سنگ گراں جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہی ہیں، منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ یہ بات عیاں ہے دنیا میں، ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔
بارک اللہ فیکم. یہ تھے مولانا سعید قاسمی صاحب. اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے.